بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 6 کی سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن کے 3rd ویڈیو میں پیج نمبر 5 سے پیج نمبر 7 تک کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ سسٹم یونٹ۔ اٹ از اے یونٹ دیٹ کنیکٹس آل ہارڈ ویئر آف کمپیوٹر سسٹم۔ یہ ایک ایسا یونٹ ہے جو کمپیوٹر کے تمام ہارڈ ویئرس کو کنیکٹ کرواتا ہے۔ سسٹم یونٹ کین بی فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 سب یونٹس۔ سسٹم یونٹ کو ہم 3 مزید سب یونٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پروسیسر۔ دا پروسیسر اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو از دا برین آف کمپیوٹر سسٹم۔ پروسیسر یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا سی پی یو، ان شارٹ فارم اس کو ہم سی پی یو لکھتے ہیں، از دا برین آف کمپیوٹر سسٹم۔ اسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں۔ یہ پروسیسر، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور سی پی یو ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کو برین آف کمپیوٹر کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹ سپروائزز اینڈ پروسیسز آل آپریشنز آف کمپیوٹر سسٹم۔ کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں ان سب کی یہ نگرانی کرتا ہے، ان پہ مختلف پروسیسز سر انجام دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کے وجود کے سارے افعال اس کا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر میں موجود تمام ہارڈ ویئر کے آپریشنز پروسیسر یعنی سی پی یو کنٹرول کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسے برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ پروسیسر کی ایک پکچر دی گئی ہے یہاں پہ۔ مدر بورڈ۔ مدر بورڈ is one of the main component of computer. All hardware devices are attached directly or indirectly with motherboard. مدر بورڈ کمپیوٹر کے مین کمپوننٹس میں ایک کمپوننٹ ہے اور تمام ہارڈ ویئر ڈیوائسز اس کے ساتھ یا تو ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں یا انڈائریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ مین بورڈ، سسٹم بورڈ۔ اس کو مین بورڈ بھی کہا جاتا ہے اور سسٹم بورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مدر بورڈ allows various hardware components to transfer data information to each other. مدر بورڈ ویریس ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو، مختلف ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو یہ فیسلٹی الاؤ کرتا ہے، انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا انفارمیشن ٹرانسفر کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، جب کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے تو ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا جو ضروری فائلز ہوتی ہے وہ ریم میں لوڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ڈیٹا ریم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پھر وہی ڈیٹا پروسیسر میں بھی آ جاتا ہے، پروسیسر اس کو پروسیس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سی ڈی روم میں سی ڈی لگاتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہوگا وہ ریم میں آئے گا، ریم جو ہے وہ اس کو پروسیسر کو دے گا، پروسیسر پھر وہ اس کو مختلف ڈیوائسز کو دے دے گا، اگر اس میں وائس ہے تو وہ اسپیکر کو دے دے گا، اگر اس میں کچھ امیجز ہے یا ویڈیوز ہے تو وہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسپلے کر دے گا مانیٹر کے تھرو۔ تو اس میں مدر بورڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ مختلف ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیٹا ٹرانسفر کر سکے۔ تو یہ مدر بورڈ کا کام ہوتا ہے۔ میموری۔ میموری از یوز ٹو اسٹور ڈیٹا اینڈ پروگرامس۔ میموری ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جن میں ہم ڈیٹا اور پروگرامس کو اسٹور کرتے ہیں۔ اٹ کنسسٹ آف پرائمری میموری اینڈ سیکنڈری میموری۔ 2 طرح کی میموری ہوتی ہے، ایک کو پرائمری میموری کہتے ہیں اور ایک کو سیکنڈری میموری کہتے ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف پرائمری میموری۔ پھر پرائمری میموری کے 2 ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ہے رینڈم ایکسس میموری ریم، دوسرا ہے ریڈ اونلی میموری روم۔ رینڈم ایکسس میموری، اٹ از اے ریڈ رائٹ میموری۔ اس کو ریڈ رائٹ میموری بھی کہتے ہیں۔ ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو مختلف طریقوں سے، اس کو ریڈنگ کہتے ہیں۔ رائٹ کیا ہے؟ رائٹنگ کیا ہے؟ رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ مزید ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہو، اس سے ڈیٹا آپ ریموو کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہو تو ہمارے ساتھ مختلف قسم کے سی ڈی روم ڈیوائسز ہیں، کچھ پہ لکھا ہوتا ہے ری رائٹیبل۔ تو وہ ری رائٹیبل کیا کام کرتا ہے؟ آپ ایک ایم ٹی سی ڈی لے لیں، اگر آپ کے پاس کسی فنکشن کے ویڈیوز ہیں یا پکچرز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اس سی ڈی ڈسک پہ اس کو رائٹ کر دوں، اس پہ سیو کر دوں، تو آپ ری رائٹیبل سی ڈی روم کا استعمال کریں گے۔ وہ آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کی جو فنکشنز کے ویڈیوز ہو یا پکچرز ہو یا جو بھی ہو، آپ اس سی ڈی ڈسک پہ اس کو رائٹ کر سکتے ہو، سیو کر سکتے ہو۔ تو یہ ری رائٹ کا کنسیپٹ ہے۔ ریم از آلسو کالڈ اے volatile memory because any information stored into it is vanished when computer is switched off or some failure occurs. اس کو ہم volatile memory کہتے ہیں۔ volatile memory کیا ہے؟ غیر مستحکم میموری۔
یعنی اس میں جو ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور ہوتی ہے وہ کوئی تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا کمپیوٹر آف ہو جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو ریم میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا, جتنے بھی انفارمیشنز ہوگی, وہ ساری غائب ہو جائیں گی, وہ ساری ختم ہو جائے گی. روم, ریڈ اونلی میموری. ریڈ اونلی میموری کیا ہے؟ A read only memory is one in which information is stored permanently. اس میں جو انفارمیشنز ہوتی ہے وہ permanently store ہوتی ہے. When computer is switched off, the information inside the ROM is not lost and hence it is also called a non-volatile memory. اگر کمپیوٹر آف بھی ہو جائے تو اس میں جو انفارمیشن سٹور ہوئی ہوتی ہے وہ وینش نہیں ہوتی, وہ ریموو نہیں ہوتی, وہ اس میں پرماننٹلی سٹور رہتی ہے. روم از فکسڈ آن مدر بورڈ آف کمپیوٹر سسٹم. یہ ایک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو, یہ ایک خاص قسم کا روم ہے, اور ایک روم آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو, یہ مدر بورڈ کے اوپر فکسڈ ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ہوم ورک اسائنمنٹس آپ کو ملی تھی مختلف سبجیکٹس کی, تو کائنڈلی اپنے ورک بکس اور نوٹ بکس اسکول پر وقت لے آئے تاکہ بر وقت چیک ہو جائے. والسلام.